رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا۔ فضل الصلاة، کل کی نشست میں جو فضیلتیں اور فقہ سے متعلق چند باتوں کی معلومات حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی، وہ اخلاص ہے، نیت ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل میں چاہے وہ اللہ کا حق ادا کرنا ہو یا بندوں کا حق ادا کرنا ہو، اخلاص شرط ہے۔ اخلاص میں پہلے معنی اہل علم میں بتائے، بندے کے اندر توحید ہونا، شرک سے پاک ہونا، اور اخلاص کے یہ بھی معنی ہیں کہ وہ عمل سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، کسی اور قسم کا دکھاوا نہ ہو۔ اب اخلاص کی کئی فضیلتیں ہیں جو کل کی نشست میں پڑھی گئی۔ اگلا باب فضل الصلاة، صلاة سے متعلق چند فضیلتیں اور نماز سے متعلق چند فقہی مسائل آج کی نشست میں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث ہے فضیلت سے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات روایت کرتے ہوئے صحابہ اکرام اس بات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میرا خیال میں تم بکریاں اور جنگل میں رہنا پسند کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں کے ساتھ ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جن، انسان یا ان کے علاوہ جو بھی سنتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس کے لیے گواہی دے گا۔ ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہی بات سنی ہے۔ دوسری حدیث میں فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک چرواہا جب اپنی بکریوں کو جنگل میں ریوڑ چڑھا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اکیلا آدمی اذان دیتا ہے اور اقامت دیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے امام کی حیثیت سے، اور ایسے چرواہے کے بارے میں کہا گیا جو جنگل میں بکریاں چرا رہے اور اکیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے چرواہے کو دیکھ کر فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ میرا بندہ جب نماز کا وقت ہوا، اذان دے دیا، اقامت دے دیا اور صلاۃ ادا کر لیا، تم گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جب کبھی نماز کا وقت ہوتا ہے اور اذان دی جاتی ہے تو ایک فرشتہ بھی ندا دیتا ہے، اور فرشتہ ندا یہ دیتا ہے، ہم کو تو آواز سنی نہیں آتی، لیکن جب بات حدیث میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کی وجہ سے ایمان لانا ہے۔ وہ فرشتہ ندا دیتا ہے اور کہتا ہے، اے اولاد آدم، اس آگ کی طرف اٹھو جو تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے خرید لی ہے۔ یعنی کوئی بھی غلطی ہم کرتے دنیا میں، کوئی بھی گناہ کرتے، اس کی وجہ سے جہنم کی ایک آگ ہم خرید لیتے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ چھوٹے گناہوں کو تو اللہ عز و جل کئی سارے اعمال سے مٹا دیتے، جس میں ایک صلاح بھی ہے۔ وہ فرشتہ ندا دیتے، کہتا ہے اولاد آدم، اس آگ کی طرف اٹھو جو تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے خرید لی ہے، اور اس نماز کے ذریعے اس آگ کو بجھا دو۔ گویا صلاح وقت پر ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جو 5 وقت کی صلاح ہے۔ اکیلے ہیں آپ، مسجد میں اکیلے آئیں، تب بھی آپ اقامت دینا اور صلاح میں ٹھہرنا، تاکہ پیچھے اگر آپ کے کوئی دوسرا آنے والا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ صلاح کے اندر جو شامل ہو سکتا۔ یا اس کے علاوہ کہیں آپ اکیلے جنگل میں ہیں، کہیں اور علاقے میں ہیں، تب تو اذان بھی دی جائے گی، اقامت بھی دی جائے گی اور پھر نماز پڑھی جائے گی۔ یہ اکیلے آدمی کے لیے دلیل ہے۔ فضیلتیں یہ ہے کہ اللہ عز و جل، کئی فضیلتیں، اس میں ایک فضیلت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے صلاح کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما، ایک نماز دوسرے نماز کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کل عشاء پڑھیں، عشاء سے لے کے فجر کے درمیان جو بھی گناہ ہوئے، گناہ سے مراد صرف صغیرہ، اور صغیرہ معاف ہونے کی شرط یہ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی صغیرہ کر لیا تو ہے۔ اس لیے صغیرہ کی شرط میں قرآن مجید کی آیت کی دلیل سے علم میں یہ کہا، انسان کبیرہ گناہوں میں بھی ہے لیکن صغیرہ کی مغفرت کی امید رکھے ہوئے اعمال سے نہیں ہو سکتا۔
گناہوں سے بچنا کبیرہ اور صغیرہ اگر ہو گئے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ایک جمعہ کی نماز دوسرے جمعہ کی نماز جتنے گناہ ہوتے ہیں درمیان میں صغیرہ، وہ سب دونوں نمازیں کفارہ بن جاتی۔ اسی طریقے سے گزشتہ رمضان اور اس رمضان کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ایک سال میں، یہ دونوں رمضان کے روزے جب تکمیل ہو جائیں گے سارے جو سو گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو سو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ویسے ہی 5 وقت کی نماز، ہر نماز کے درمیان ہونے والا صغیرہ گناہ 2 نمازوں کے ادا ہونے سے عمل کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ بنیادی فضیلتیں ہیں صلاۃ سے متعلق۔ اس سے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کی نشست میں دیکھیں گے، لیکن اب فضیلت کے ساتھ ہم نے کہا تھا فقہی چند باتیں جو سو بیان کریں گے۔ صلاح کے لیے، فرض نماز کے لیے یہ اصول ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ دلیل الطالب کتاب میں اہل علم نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح طور پہ ہمارے سامنے رکھا، اور یہ بالخصوص فرض نمازوں کے لیے، اور یہ مرد کے لیے بھی ہے یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ 14 ارکان ہیں کسی بھی نماز کی قبولیت کے لیے۔ عام طور پہ ہمارے پاس یہ غلطی ہوتی ہے کہ صلاح پڑھتے وقت میں کسی قسم کی ہم سے غلطی ہوئی تو ہم یہ سمجھتے کہ سجدے سہو کر لینے سے ہماری غلطی پر ہو جائے گی۔ ہر غلطی کے لیے سجدے سہو نہیں ہو سکتا، اور آپ سجدے سہو کر لینے سے یہ 14 غلطیاں ایسی ہیں آپ کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہیں جب تک کہ یہ 14 غلطی کا احساس ہونے پر اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرا لیا جائے، یعنی اس کو پورا نہ کر لیا جائے۔ 14 ارکان ہیں، 8 واجبات ہیں، 11 سنتیں ہیں نماز کی۔ آج کی نشست میں فضیلوں کے ساتھ ارکان صلاح دیکھیں گے۔ ارکان صلاح یعنی پلرس آف صلاح، ان کے بغیر نماز تکمیل نہیں ہوتی، اور یہ ارکان کے چھوٹنے پر یا بھول جانے پر سجدے سہو بھی کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ان ارکان میں سے جو رکن چھوڑ گیا اس کی ادائیگی آپ نماز کے اندر ہی نہ کر لیں۔ جب سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ میں یہ بھول گیا تھا یا مجھ سے چھوٹ گیا تھا تو سلام کے اندر ہی اس کو ادا کرنا، اس کے بعد سجدے سہو کریں گے تو نماز قبول ہے۔ لیکن سلام پھیر دیا آپ اور یاد آیا یہ 14 ارکان میں سے رکن چھوٹ گیا، تب تو اس کا مسئلہ یہ ہے وہ 1 رکعت پڑھنا جس میں وہ رکن چھوٹا، وہ 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے، اس کے بعد 2 سجدے سہو کریں گے۔ اس میں کیا ہے وہ ارکان؟ سب سے پہلا رکن ہے ٹھہر کر صلاح پڑھنا، مرد ہو یا عورت، ٹھہر کر صلاح پڑھنا صلاح کے 14 ارکان میں سے پہلا رکن ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے اگر بیٹھ کر صلاح پڑھی جا رہی ہے تو صلاح جو ہے سو قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اور عمل صلاح کا نکال کر یہ 14 ارکان کو اہل نے سامنے رکھا۔ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا کہ لوگ مسجد کی طرف چل کے آتے۔ شیخ بن باز اور شیخ عثیمین کے خاص اس مسئلے میں جو سو وضاحتیں اور جو سو فتاوے ہیں کہ ایک انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھنے تک وہ ٹھہر سکتا، تو جب تک ٹھہرے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ آغاز کرتا ہے اس میں بھی کچھ دیر ٹھہر سکتا، اس تک ٹھہرے۔ لیکن اس کے بعد ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بیٹھنا چاہتا تب وہ بیٹھے گا۔ اور بیٹھنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ زمین پر بیٹھنا سنت ہے۔ یوں تو کرسیاں ہمارے پاس آ گئے، یہ ہماری سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ زمین پر بیٹھ کر صلاح پڑھنا ہے۔ لیکن پھر اہل علم نے کہا ایسا آدمی جو سہارے کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا، سہارے کے بغیر زمین سے اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ اگر کرسی کا سہارا لے رہا ہے اور بات ہے، لیکن ایسے بزرگ حضرات یا کوئی اپنے آپ کو کسی معاملے میں کمزور محسوس کرتے، لیکن ہم گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، گاڑی پارک کر کے باہر سے ہم پیدل آ رہے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے اگر ہم آتے ہی بیٹھ جا رہے ہیں تو یہ صلاح کے ارکان میں سے اہم رکن ہے جو چھوٹ رہا۔ مردوں کے لیے بھی یہی اصول ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ اصول ہے۔ عام طور پہ عورتوں میں ایک عادت رہتی بیٹھ کے پڑھنے کی، تو نئے لوگ جو توحید کی طرف آ رہے ہیں، سنت کی طرف آ رہے ہیں، عورتوں کو دیکھ کے یہ سمجھتے یہ عادت ہی ہے عورتوں کی، آپ ہر معاملے میں اصلاح کرنا۔ عورتوں کے لیے بھی بیٹھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، مردوں کے لیے بھی طاقت رکھنے پر بیٹھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ نفل صلاح کے لیے اہل علم نے کہا جو آدمی نفل صلاح میں بیٹھ کر پڑھے تو کہا اس کا اجر و ثواب بھی آدھا ہے۔ اب وہ بیٹھ کر پڑھنے میں بھی الگ الگ فقہ ہے، رکوع کیسا کریں گے، سجدہ کیسا کریں گے، وہ آگے دیکھیں گے آنے والی نشستوں میں۔ تو پہلا رکن ہے صلاح کا ٹھہر کر پڑھنا، جتنی طاقت ہوتی ہے ٹھہر کر پڑھنا۔ اس کے بعد بیٹھیں گے تو زمین پر نہیں ہونا، زمین پر بیٹھنا اٹھنا بغیر سہارے کے تو آپ کرسی لینا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
دوسرا رکن ہے تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ امام تو کہیں گا اللہ اکبر اور ہاتھ مانیں گے، امام کے پیچھے جتنے مصلی ہیں سب کے لیے بھی یہ رکن ہے آہستہ سے اللہ اکبر کہنا۔ اگر ہم یہ نہیں کہتے تو تکبیر تحریمہ نماز میں داخلہ ہے اور 2 سلام پھیرنا نماز سے باہر نکلنا ہے۔ آپ کی نماز میں داخلہ ہی نہیں ہوا اگر آپ صرف منہ بند کر کے یوں کر لیے۔ کبھی ہوتا جیسا ایک رکعت چھوٹ گئی، ایک رکعت کے چھوٹنے کے بعد ہم آتے، امام دوسری قرات پڑھتے، ہم اگر یوں کر لیے، داخلہ نہیں ہوا نماز میں۔ سلام داخلے کا رکن ہے تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح بلند آواز سے امام کہے گا، دھیمی آواز سے پیچھے والے مصلی کہیں گے۔ اس کے علاوہ انفرادی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جیسا سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وطر پڑھ رہے ہیں، آپ تو امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، تب آپ اپنی نماز کے آغاز کے وقت بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ صرف ہاتھ اگر اٹھا دیا گیا اشارے سے سلام داخلہ نہیں ہے۔ پہلا رکن ٹھہر کر صلاۃ پڑھنا، دوسرا رکن تکبیر تحریمہ کہنا۔ آپ اگر یوں ہی کر دیے، سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد آیا میں تو تکبیر کہا ہی نہیں، تو آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آغاز لینا صلاۃ کا، ورنہ سلام داخلہ نہیں ہوا۔ دوسرا تکبیر اولا۔ تیسرا رکن ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، امام کے لیے بھی مصلیوں کے لیے بھی، جہری نماز میں امام کے لیے بھی، سری نماز میں مصلیوں کے لیے بھی، جہری اور سری رکعتوں میں امام کے لیے بھی، جہری اور سری رکعتوں میں مصلیوں کے لیے بھی۔ سری جو آہستہ پڑھنے والے نمازیں، جہری جو بلند آواز سے پڑھنے والے ہیں، ہر ایک کے لیے تیسرا رکن ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ جب تک کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں ہوتی تب تک کہ رکعت مکمل نہیں ہوتی، رکعت مکمل نہیں ہوتی وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ 4 رکعت ظہر کے ہیں، آہستہ پڑھنا ہے، امام صاحب 3 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، 1 رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، آپ چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیے، امام صاحب کے علم میں بھی نہیں تھا، سلام پھیر دیے، امام کی نماز نہیں ہوئی، مقتدی کی نماز ہو گئی۔ فقہی مسئلہ یہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں اپنے خلافت کے دور میں اور حالت جنابت میں تھے، نماز پڑھ لیے، سلام پھیر دیے، گھر چلے گئے، احساس ہوا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، پھر آپ غسل کر کے آئے اور صرف اپنی نماز ادا کی، پورے مقتدیوں مصلیوں سے نہیں کہا ظہر میں کہ اپنی نماز دہرا لو۔ اس سے مسئلہ استنباط اہل علم نے کیا، امام کی نماز نہیں ہوئی تو پیچھے والوں کے اوپر اثر نہیں، اگر اس طریقے کے حالات آئے تو امام اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے ان کی نماز نہیں ہوئی، لیکن امام کو احساس ہو گیا چوتھی رکعت میں تشہد میں بیٹھے وقت میں کہ میں چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا ہی نہیں، تو امام اٹھنا 5ویں رکعت کرنا، پیچھے والا مقتدی بھلے کنفیوز ہوتا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، وہ 4 رکعت پڑھانے کے باوجود کیوں اٹھ رہے ہیں، لیکن امام اٹھ کے اپنی سورہ فاتحہ پڑھیں گا۔ اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں مائک ہے، میں آہستہ بھی بولے تو پوری مسجد میں سنی آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں جب بغیر مائک کا زمانہ تھا اتنی بلند آواز سے پڑھتے تھے ظہر اور عصر، اہل صحابہ اکرام کہتے ہیں دوسری صف تک ہم کو آواز آتی تھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی، یا جو آیتیں آپ پڑھتے تھے دوسری صف تک آتی تھی، یعنی بغیر مائک کے اگر نماز پڑھائی جا رہی ہے، سری نماز جو ظہر اور عصر کی ہے، اتنا آواز کو اونچا کیا جا سکتا ہے دوسری صف تک آواز آنے تک۔ پہلا رکن ٹھہر کر صلاۃ پڑھنا، دوسرا رکن تکبیر تحریمہ، تیسرا رکن سورۃ الفاتحہ۔ آپ کو تیسری رکعت میں احساس ہوا کہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا ہی نہیں، دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، تیسری رکعت میں یاد آیا۔ جب تیسری رکعت آپ شروع کریں گے تو اہل علم نے فقہی بات یہ کہی ہے، آپ کی دوسری رکعت انویلڈ ہو گئی یاد آنے پہ، اب آپ کی تیسری رکعت آپ کی دوسری بن گئی۔ یہی ہے 14 ارکان میں سے کسی رکن کے چھوٹنے پر اگر نماز کے اندر ہی یاد آ جائے وہ رکن کی ادائیگی ہی نماز کے اندر کی جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے کہ میں 1 رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تھا، اللہ اکبر، وہ 1 رکعت پڑھنا، سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ، رکوع، سجود، بیٹھنا، تشہد، پھر سلام پھیرنا، اس کے بعد 2 سجدے سہو الگ۔ پہلے 1 رکن چھوٹنے پہ نماز کے بعد یاد آئے تو نماز کے بعد رکعت، نماز کے بعد سلام،
اور اگر نماز کے اندر یاد آ گیا، رکن کی ادائیگی نماز کے اندر ہو گئی، تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر کے صلاح کو تکمیل کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ ہے یا ان کے علاوہ جو 14 ارکان ہیں دیگر ہم آگے پڑھیں گے، ان سب کے لیے اصول یہی ہے، پہلا رکن ٹھہر کر، دوسرا رکن تکبیر اولا، تیسرا رکن سورۃ الفاتحہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ چوتھا رکن ہے رکوع میں جانا، پانچواں رکن ہے رکوع سے اٹھنا، چھٹا بہت اہم ہے، عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں۔ چھٹا رکن ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا، یہ چھٹواں رکن ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا؟ ارے بھائی کرنے کے کام ہے نا، ہم تو کرتے ہی، بتانے کی رکن وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وضاحت کرنے کی ضرورت یہ ہے، بسا اوقات انسان سورہ فاتحہ دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد بھولے سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا جاتا، ڈائریکٹ سجدے میں کوئی بھولے سے چلا گیا، چلے جانے کے بعد سبحان رب الاعلیٰ آپ پڑھے، آپ کو یاد آیا آپ رکوع ہی نہیں کریں، کیا سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا چھوڑ کے اب آپ رکوع کرنے اٹھتے، پھر رکوع کرتے، آگے بڑھ گئے تو پیچھے ریورس آنے کا نہیں ہے نماز میں، سجدے میں یاد آ رہا کہ میں رکوع نہیں کرا، تو پھر یہ رکعت پوری انویلڈ کر لینا، اگلی رکعت جب آپ اٹھیں گے وہ آپ کی پہلی والی رکعت بن جاتی، یا دوسری رکعت میں عمل ہوا، تیسری رکعت میں یاد آیا تو تیسری رکعت آپ کی دوسری رکعت بن جاتی۔ رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، اب جاتے وقت میں رفع الیدین کرنا یہ ارکان صلاح میں سے نہیں ہے، واجبات صلاح میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی رفع الیدین کرنا بھول گیا، نفرت کرنے والا رفع الیدین سے، وہ تو کفر والی بات ہے، روز کرنے والے کرنا بھول گئے، اس کو سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل علم اس کو نہ ارکان میں سے رکھے نہ واجبات میں سے رکھے، عام سنن ہے، اس کو کر لینے سے ہو جائے گی، نہیں کرنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا صلاح پہ۔ رکوع میں جانا چوتھا رکن، رکوع سے اٹھنا پانچواں رکن، رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بولنے کے باوجود بھی آپ ٹھہرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کی بنا پہ مسئلہ لائے، اللہ اس شخص کی صلاح کو قبول نہیں کرتا یا اس شخص کی صلاح فائدہ نہیں دیتی جس کی پیٹھ اس کے رکوع اور سجدے کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ ہو جائے، صلاح ہی تکمیل نہیں ہے۔ آپ پوری نماز سورہ فاتحہ، رفع دین، سینے پہ ہاتھ، رکوع ہو رہا، رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، پھر سجدے میں چلے گئے، پیٹھ سیدھی کر کے نہیں ٹھہرے، پوری رکعت دہرانا پڑتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو لے کر یہی 14 ارکان اہل علم بنائے ہیں، اور جتنے کبار علماء کرام ہیں اسی کے قائل ہیں کہ یہی ارکان صلاح میں کسی چیز کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا رکوع میں جانا، پانچواں رکوع سے اٹھنا، چھٹا پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا، ساتواں رکن سجدے میں جانا، دونوں سجدوں میں، ایک سجدہ کر لیے اٹھ گئے، بھول گئے، تشہد پڑھ لیے، آپ سمجھ رہے سجدے سہو کرے تو ہوتا نہیں ہوتا، 2 سجدے ہی رکن ہیں، ایک سجدہ کر کے آپ سوچ رہے میں بھول گیا نا، جان دو سجدے سہو کر لیں گے، ہوتی نہیں نماز، آپ 10 سجدے سہو کرو، پوری رکعت انویلڈ ہے، وہ ایک آپ کو یاد آ گیا پوری رکعت دہرانا۔ سجدے میں جانا 2 مرتبہ، سجدے سے اٹھنا، اب 2 سجدوں کے درمیان ہم نہ ربی اغفر لی پڑھتے، یہ ارکان نہیں ہے، رکن میں سے نہیں ہے، یہ واجبات میں سے ہے، لیکن 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا یہ ارکان صلاح میں سے ایک رکن ہے۔ آپ ایک سجدہ کرے سبحان رب الاعلیٰ، پھر اٹھے اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، چلے گئے، یہ پوری رکعت انویلڈ ہے، کیونکہ پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی۔ حدیث میں کیا ہے؟ اس شخص کی صلاح فائدہ نہیں دیتی جس کی پیٹھ سیدھی نہ ہو سجدے اور رکوع کے درمیان میں، تو مطلب رکن بنائے اس کو، انہیں احادیث سے ہے، سورہ فاتحہ میں اگر صلاح نہیں ہوتی رکن بنائے، ہاتھ اٹھا کر داخلہ لینے سے پہلے نماز میں داخلہ نہیں ہوتا رکن بنائے، یہ بنیادی ارکان ہے۔ اس کے علاوہ چند اور ارکان ہیں جو انشاءاللہ کل کی نشست میں جو ہم دیکھیں گے، ان کے بھول جانے پر، ان کے چھوٹ جانے پر، نماز میں یاد آ گیا اس رکعت کو نماز میں دہرا لیا جائے گا اور سلام سے پہلے سجدے سہو، ان کے بھول جانے پر یا چھوٹ جانے پر، سلام پھیرنے کے بعد کوئی آپ کو یاد دلائے یا آپ کو خود یاد آ گیا تو پھر وہ ایک رکعت پوری تکمیل کرنا پڑے گا اور تشہد پڑھنا، سلام پھیرنا۔ اب چونکہ وہ ایک رکعت میں غلطی نہیں ہوئی آپ دہرانے والی، تو اس میں سجدے سہو نہیں ہوگا، وہ تو سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد جو پہلی والی نماز میں غلطی ہوئی تھی، اللہ اکبر، 2 سجدے ہوں گے، 2 سجدوں میں تسبیحات،
دو سجدوں کے درمیان وقفہ، پیٹھ سیدھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سجدے سو کا بنیادی طریقہ ہے۔ تو 9 ارکان صلاح کے ہیں، باقی چلا چند فضیلتوں کے ساتھ نماز کی کل کی جو نشست میں دیکھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔